الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى في القرآن المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال عليه الصلاة والسلام ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اسی آیت اور اسی حدیث کی روشنی میں کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہانی سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے سب سے پہلے اس قرآن کو صبح شام ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں. اس قرآن مجید کے اندر آپ کے بہت سارے ساتھیوں نے یہ آیت بھی پڑھی ہوگی تقریر کے اندر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن میں یہ اشارہ کر رہا ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہو سکتا ہے. ارے بیان کر رہے ہیں آپ لوگ ابھی کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے. قرآن کا اعلان ہے, کسی عام آدمی کا اعلان نہیں ہے. یہ قرآن اس قرآن کو ہم اور آپ اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور باوضو اس کو اپنے سینے کے اندر لگا کر کے صبح شام اپنے سینے میں لگا کر کے آتے ہیں اور آپنا لی بنا کے اندر آ کر کے پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں. کوئی اپنے گھروں کے اندر تلاوت کرتا ہے, کوئی مساجد کے اندر تلاوت کرتا ہے, کوئی اپنے دکان کے اندر تلاوت کرتا ہے, کوئی اپنے فیکٹری کے اندر تلاوت کرتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اور جو شخص قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اس کو بہت ہی زیادہ سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. سکون اور اطمینان حاصل اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی آدمی قرآن شریف کو, قرآن مجید کو تلاوت کرے. بغیر تلاوت کے قرآن مجید کسی کو سکون حاصل ہونے والا نہیں. تو قرآن جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. کیا ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے قرآن مجید. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا لوگوں کو چھانٹ دیا ہے, لوگوں کو چھانٹ دیا. آپ لوگ اسپیشل آدمی ہو گئے, آپ لوگ خاص آدمی ہو گئے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چھانٹ لیا ہے, آپ کو چن لیا ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کو پڑھنے والی ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی ہے, قرآن مجید کو سیکھنے والی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگ ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ موقع نہیں ملا, بہت سارے لوگوں نے کوشش نہیں کیا, بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں. تو قرآن مجید اس کو سینے میں موجود ہے, موجود ہو جا رہا ہے, قرآن شریف پڑھنے کے لیے آ جا رہا ہے. تو آپ لوگوں کا مقام بڑا اونچا ہو گیا, آپ لوگوں کا مقام بڑا اونچا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے چن لیا. ہمارے گھروں کے اندر آپ کی بہت ساری بہنیں ہیں جو آمنہ نیل بنات میں آ کر قرآن شریف نہیں پڑھتی ہوگی, نہیں سیکھی ہوگی, لیکن آپ لوگ خوش نصیب آدمی ہیں کہ آپ کو آمنہ نیل بنات کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ وقت بھی دے رہے ہیں. تو آپ کا مقام بھی بڑا اونچا ہو گیا کہ آپ کی نسبت جو ہے قرآن مجید کی طرف ہو گئی, آپ کی نسبت قرآن مجید کی طرف ہو گئی. اس سے کیا پتہ چلا
जाता है कि बगैर पढ़े हुए छुटकारा नहीं है। अगर दुनिया में रहना है और आपको जिंदगी गुजारना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बगैर पढ़े हुए कोई चारा नहीं है। अगर पढ़े तो कामयाब, अगर नहीं पढ़े तो नाकामयाब। पढ़ना है, हर हाल में हमको पढ़ना है। जब तक नहीं पढ़ेंगे उसके लिए जो है उससे हमारा छुटकारा नहीं है। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे हमको छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए कि कुरान मजीद का या किसी और चीजों का तालीम हासिल करना जरूरी है। बगैर पढ़े हुए कोई आदमी कामयाब नहीं हो सकता। इसीलिए कुरान में कहा कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, ये क्या जानने वाला और न जानने वाला दोनों बराबर हो सकता है? तो कुरान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता बराबर। एक आदमी देख रहा है और एक आदमी नहीं देख रहा है, तो दोनों के अंदर फर्क है कि नहीं फर्क? एक आदमी अगर देख रहा है तो वो देखते देखते अपने मंजिल तक पहुंच सकता है, और अगर कोई आदमी नहीं देख रहा है तो उसको किसी न किसी आदमी का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक वो सहारा नहीं लेगा उस वक्त तक वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता है कि नहीं? एक आदमी देख रहा है, एक आंख से कितना दूर तक देखे, एक आंख से कितना दूर तक देखे, और अगर कोई सवाल करे कि दोनों आंख से कितना दूर तक देखे, जितना एक आंख से देखना व्यक्ति है उतने ही दोनों आंख से भी देखे, उतने ही दूर तक देखे, उतने ही दोनों आंख से दूर तक देखे, जितना देखना उतने ही देखे। इसलिए कुरान ने कहा कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आप लोगों की निस्बत कुरान मजीद की तरफ हो गई, और जिसकी निस्बत कुरान मजीद की तरफ हो जाती है उसका मकाम भी बड़ा ऊंचा हो जाता है, उसका मकाम बड़ा ऊंचा हो जाता है। एक नौजवान लड़का है, अगर उसके सीने के अंदर कुरान नहीं है तो कोई आदमी उसको हाफिज नहीं कहता है, और वही कुरान 30 पारे उसके सीने के अंदर मौजूद हो जाता है तो उसका नाम बदल जाता है कि ये फला हाफिज साहब है, किला हाफिज साहब है, ये जो है हाफिज गफ्फार साहब है, या हाफिज अब्दुल वहीद साहब है। पहले अब्दुल वहीद साहब से लोग जानते थे, और जब कुरान उसके सीने के अंदर मौजूद हो गया, वो 30 पारे का हाफिज हो गया तो हाफिज अब्दुल वहीद हो गया।